صل على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى بيت الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعبر کرام سامعین وزاب 1429 ہجری ماہ محرم کے عشرائے ثالث کی اس برشیدہ پہ میری آج آپ سے دوسری نشست ہے. میرے لیے انتہائی واجب احترام، میرے لیے مثل پدر بزرگوار سید جناب قبلہ عبدالحسن نقوی مدد اللہ عالی تشریف فرما ہے. خدا ایسے بزرگ اور عالم و عامل ہستی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. ایسی بزرگ ہستی کا وجود باعث برکت ہے کہ جن کو دیکھ کے ہمیں اپنے امام کی خوشبوؤں میں سے کوئی خوشبو محسوس ہوتی ہے. صلوات پڑھیے ان کی ذات کی بلندی. ذرا احتیاط سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ بزرگوار ہیں میرے پاس کی جگہ پہ، لیکن آپ کو جیسے علم کے حسب عادت پہلا حصہ امام میں آخر، حجت آخر اور بقائے وجود کائنات، بقائے دوام اسلام امام زمانہ عجل اللہ علیہ الشریف. میری گفتگو کا پہلا حصہ مخصوص ہے اس امام کے نام پہ. کیونکہ میں نے اگر اٹھائے جانا ہے تو اسی امام کے نام سے، اور اگر میں علی والا ہوں تو علی کو ماننے کا فائدہ مجھے تبھی ہے جب میں علی کے 11ویں بیٹے کو جانتا ہوں. کیونکہ بدون معرفت امام آخر ہماری موت جاہلیت ہی موت ہے. لیکن آج کیونکہ 23 ہے، 2006 میں سرزمین عراق میں سامرا کے شہر میں ایک کربلا برپا کی گئی، اور اپنے آباء و اجداد کے تعلیمات پہ عمل کرنے والوں نے دوبارہ اسی تاریخ کو دہرایا جو کبھی حسین کے روضے پہ دہرائی گئی تھی، کبھی کربلا میں دہرائی گئی تھی، کبھی جنت البقیع کے روضے کے امتحان سے دہرائی گئی تھی. اور اس دن ہم نے دیکھا تھا کہ پوری کائنات میں میرا وقت کا امام اپنے آباء و اجداد، ماں باپ اور پھوپھی کے گرے ہوئے روضے کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے ان پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے مجھے میری ماں کی قبر تلاش کر کے دینے والا. بہت بڑا ایک سانحہ قیامت خیز سانحہ گزر گیا تھا. اس وقت یقین ہو گیا فرمانے
امام برحق نظر آیا کہ کلو عدل کربلا کلو یوم عاشورا. بس اسی دن کی یاد میں تعدید تھی. الفاظ ہے بارگاہ امام کہ تاکہ امام کو یاد رہے کہ ہم غافل نہیں ہیں ان کی کسی مصیبت سے. سال تیسرا سال آ گیا. مولا ہمیں یاد نہیں بھولتا اس روزے کا کرایہ جانا. لیکن آئی عزیزہ نماز اس روز ہمارے گریہ و بکا کی وجہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے اگر دنیا دشمنی مردوں تک رکھتی تو شاید اتنا گریہ و بکا نہ ہوتا. ہمارے گریہ و بکا و عزاداری کی وجہ یہ ہے کہ حرم ہائے رسول پہ مصیبتوں کے پہاڑ گرائے گئے. اگر زندگی میں گرائے زندگی تک گرائے ہوتے تو ہم نہ روتے. رونے کی وجہ یہی ہے کہ حرم ہائے رسول اولاد رسول کی مستورات کی قبروں کو بھی مسلمانوں نے سلامت نہیں رہنے دیا. اگر یہ روزہ صرف حسن اصغری و امام علی نقی کا ہوتا تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے. رونے کی وجہ یہ ہے اس روزے کے اندر میرے امام زمانہ کی ماں نرجس خاتون کی بھی قبر ہے, امام کی پھوپھی حکیمہ خاتون کی بھی قبر ہے. اور زیارت کے لیے حکم ہے کہ جو جائے تو جا کے جہاں ائمہ کی ہر ایک کی زیارت پڑھی جائے. حکیمہ خاتون میرے امام کی پھوپھی ہیں, امام کی بہن ہے, امام کی بیٹی ہیں. بڑا مقام ہے. لیکن آئیے کیونکہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں معرفت پاؤں اپنے امام آخر کی. تو جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک مرتبہ ایک شجرہ پیش کیا تھا اپنے امام کا کہ میرا امام جو اس دور حاضر کا امام ہے اس کا ننیال کون سا ہے, اس کا ددیال کون سا ہے. اس امام کی ماں کی عظمت کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ اس زیارت کو پڑھو جو زیارت سامرہ شہر میں میری آقا زادی بی بی نرجس خاتون کے روزے پہ پڑھی جاتی ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا امام تو پھر بھی امام ہے. میرے امام کی ماں خود کس منظر پہ ہے. چند الفاظ اس زیارت کے جو امام زمانہ کی مدر گرامی جن کا روزہ اطہر سامرہ شہر میں ہے, اور وہ روزہ جو 3 سال پہلے گرا دیا گیا تھا. وہاں قبر ہے میرے مولا امام کی والدہ کی. وہاں پہ کیا السلام علیک یا والدۃ الامام, اے میرے امام کی ماں آپ پہ سلام. وَلَحَامِلَةِ الْأَشْرَفِ الْأَنَامِ, اس پہ سلام جس نے اشرف الانام ہستی کو اٹھایا. سلام اس ہستی پہ. تعریف ہو رہی ہے بی بی کیا آپ نے کس کو اٹھایا جو اشرف الناس نہیں, اشرف الانام, اشرف الانام. اور پھر جملے ہیں زیارت میں بڑی لمبی زیارت ہے لیکن چند جملوں پہ رحمت دینا چاہتا ہوں. السلام علیک ایھۃ الصدیقۃ الرضیہ, السلام علیک ایھۃ التقیۃ النقیہ, السلام علیک ایھۃ الرضیۃ المرضیہ, السلام علیک یا شبیہۃ ام موسیٰ وابنۃ حواری عیسیٰ. سلام اے مادر موسیٰ کی شبیہ, سلام اے حواری عیسیٰ کی بیٹی. اور پھر السلام علیک ایتھا من اوتت فی الانجیل والمخطوبۃ من روح اللہ ومن رغب فی وصلتہا سید المرسلین محمد النبی. سلام اے ام موسیٰ کی شبیہ اور حواری عیسیٰ کی بیٹی میرا سلام.
السلام علیک ایتھا المنعوتۃ فی الانجیل، سلام اے وہ بی بی جس کی نعت انجیل میں لکھی گئی ہے. منعوتۃ فی الانجیل، سلام ہو اس بی بی پہ کہ جس کی نعت فی الانجیل، انجیل میں ہے. منعوتۃ یعنی جس کی نعت انجیل میں ہو اس بی بی پہ سلام. اس بی بی پہ سلام کہ جس کی خواستگاری روح اللہ عیسیٰ سے سید المرسلین خاتم النبیین مصطفیٰ محمد نے خود کی. لیکن ایک بات، نعت ہے آپ کی کس میں؟ انجیل میں. نعت کا معنی کیا ہے؟ ہم نعت کو سمجھتے ہیں تعریف. نعت کا معنی تعریف، مدحت کا معنی بھی تعریف. یاد رکھیے نعت میں اور مدحت میں بڑا فرق ہے. مدحت میں اور نعت میں بڑا فرق ہے. ذہنوں میں رہے، میری اس آغازاتی، اس مادر امام خاتون نرجس کا یہ مقام ہے کہ ان کی نعت انجیل میں کی گئی تھی. انجیل میں ان کی نعت کی گئی تھی. نعت کا معنی تعریف لیا جاتا ہے. وصف جب ہو تو تب ہوتی ہے مدحت. مدحت کا معنی بھی تعریف، نعت کا معنی بھی تعریف. لیکن مدحت اور نعت میں بڑا فرق ہے. مدحت اسے کہتے ہیں کہ جب اس میں وصف آئے تب مدحت کی جائے، جب وہ وصف ختم ہو جائے تو پھر مدحت نہ کی جائے. بھائی جب تک خطیب ہے تو خطابت وصف ہے، لوگ مدحت کرتے رہیں گے. اور جب میں وصف نہیں ہوگا تو پھر تعریف مدحت نہیں ہوگی. لیکن نعت کے لیے وصف چاہے رہے نہ رہے، جب تک وہ ہستی ہے تب تک اس کی نعت ہوگی. جب تک رہے گی نعت اس کی اس وقت رہے گی. یعنی نعت کہتے اسے ہیں کہ جب سے وہ ہو اور جب تک وہ رہے اس وقت تک اس کی جو بھی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں. تو عزیزان من، مدحت اسے کہتے ہیں جو بندے کے آنے کے بعد اور اس کے رہنے تک رہے تو اس کو مدحت کہتے ہیں. تو میں نے نعت سنی ہے، یا رسول کے بارے میں لفظ نعت سنا ہے یا اپنے امام کی ماں کے بارے میں نعت سنا ہے. لیکن آج تک دنیا میں جتنی بھی نعتیں لکھی اور گئی ہیں انہوں نے نعت مصطفیٰ کے بعد لکھی ہے. لیکن بی بی کا کیا مقام ہے کہ بی بی کی نعت لکھی گئی تھی انجیل میں، تو انجیل پہلے آئی ہے، بی بی بعد میں آئی ہے. سامرا کی ملکہ ہے جناب نرجس خاتون کے بارے میں، السلام علیک ایتھا المنعوتۃ فی الانجیل، سلام ہو اس بی بی پر جس کی نعت انجیل میں لکھی گئی. تو اب نعت کہاں لکھی گئی؟ انجیل میں. تو میں نے تو سنا ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں بما انجیل اس میں تعریف کی گئی تھی مصطفیٰ کی. تو جہاں تک تعریف مصطفیٰ نعت مصطفیٰ ہے وہاں تک نعت ہے میرے آقا کی ماں کی. اور دوسرا کہ آپ کون ہیں؟ تعریف کی جا رہی بی بی کی. کیا آپ کی نعت کہاں کی گئی؟ انجیل میں. اور پہلا لفظ کیا ہے کہ سلام اور السلام علیک یا شبیہۃ ام موسیٰ، اے موسیٰ کی ماں کی شبیہ میرا سلام. اے موسیٰ کی ماں کی شبیہ میرا سلام. تو مقام مادر موسیٰ کیا ہے کہ وہ بی بی خود نبی تو نہیں لیکن وہی اس پہ بھی آئی. تو اب اس کی شبیہ کون ہے؟ میرے امام کی ماں، جو کہ وابنۃ
بیٹی ہیں حواریہ عیسیٰ کی، جن کی تعینات انجیل میں کی گئی ہے. اور پھر کیا کہ ان کی خواستگاری کس نے کی؟ سید المرسلین نے. بہت بڑا مقام ہے کہ روح اللہ عیسیٰ سے اس بی بی کا رشتہ مانگا. خود نبی دو جہاں نے مقام مصطفیٰ پہچان. نبی اس ذات مصطفیٰ وہ مقام ہے کہ نبی نے اپنا رشتہ بھی آج تک کبھی کسی سے نہیں مانگا. کہیں نہیں ملتا کہ کسی امام یا خود اپنے لیے بھی نبی نے رشتہ کسی کا مانگا ہو. یہ باہر مقام ہے میرے مولا عسکری کا کہ جن کے لیے رشتہ خود رسول مانگنے گئے اور تنہا نہیں گئے. علی ساتھ تھے، حسنین ساتھ تھے، سب آئمہ ساتھ تھے. اور آئمہ ہی نہیں تھے بلکہ وہ ہستی بھی رسول کے ساتھ تھی جو بجائے تخلیق نبوت و امامت ہے، جسے فاطمہ کہتے ہیں. بھائی اتنی ہستیاں، بھائی جتنا بڑا رشتہ ہوگا اتنے بڑے لوگ جائیں گے. تذکرہ امام کا کرنا تھا، سامرا کی بات آ گئی تو میں نے کیوں نہ میں اپنے امام کی ماں کا مقام بتاؤں. شجرہ تو بتا ہی چکا ہوں، لیکن عظمت کو تو ملاحظہ کیجئے کتنی بڑی ہے یہ بی بی. رسول پاک خود روایت کرتی ہیں بی بی کہ میں نے دیکھا جنت سجی ہے اور اپنے مقام پہ عیسیٰ بیٹھے تھے کہ اچانک نبی دو جہاں سب آئمہ کے ساتھ تشریف لائے اور فرزند مریم عیسیٰ کھڑے ہو گئے اور کہا بجائے تخلیق رسالت، بجائے تخلیق کائنات مصطفیٰ آقا آپ کیوں آگے؟ اس غلام کو بلا لیا ہوتا، اس غلام کو بلا لیا ہوتا. کا بس کام تھا میں تیرے حواری کی بیٹی کا رشتہ اپنے وسیع کے بیٹے عسکری کے لیے مانگتا ہوں. تو فوراً عیسیٰ خوشی سے کہتے ہیں سرکار اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہوگی کہ جس کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، اگر میں اس کا نانا بن جاؤں تو میرا مقام کتنا بڑھ جائے گا. عیسیٰ خوشی سے اچھلے کہا آقا تو جہاں میرا اس سے بڑا مقدر کیا ہوگا کہ جس کی اتباع کے لیے اللہ نے مجھے رکھا ہے، جس کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، اگر اس کا نانا میں بن جاؤں، میں اس کا نانا بن جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اور دنیا لو غور کرو عیسیٰ جیسا نانا ہو کر جس امام کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تو کوئی سسر بن کے اس کے نانا کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. چچا کے رشتے میں نانا ہے لیکن پیچھے کھڑے رہیں گے. اور خود بی بی روایت کرتی ہیں کہ مصطفیٰ نے خواستگاری کی، فوراً عیسیٰ نے ہاں کی. تو جیسے ہاں ہوئی تو بی بی نرجس خاتون روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک پر نور مستور کو دیکھا کہ جنہوں نے لباس جنت کو زیب تن کیا ہوا ہے اور ان کے لباس جنت کے غلے کے کونوں کو ایک طرف جناب حوا نے پکڑا ہوا ہے، ایک طرف آسیہ بنت مزاحم نے پکڑا ہوا ہے، ایک طرف سے مریم بنت عمران نے پکڑا ہوا ہے، ایک طرف سے مریم بنت کلثوم نے پکڑا ہوا ہے. ان ہستیوں اور کئی ہزار حوروں کے جرمٹ میں سیدہ فاطمہ آئی. میں لیٹی ہوئی تھی کہ میں نے اٹھنا چاہا تو کہا بہو بیٹھی رہو. میرے قریب آ گئی اور آ کے کہا میں زہرا ہوں، میں نے تیری نانی مریم سے تیرا رشتہ اپنے بیٹے عسکری کے لیے مانگا ہے اور یہ میرے بیٹے عسکری کا عکس ہے. اور پھر کہا بی بی نے بشارت دے دی، بہو قبول کر لیا، رشتہ ہو گیا اور نکاح پڑھ دیا گیا. تو بی بی فرماتی ہیں آقا زادی میں پہنچوں گی کہاں، کیسے؟
کا یہ پہنچانا ہمارا کام ہے. بس لباس بدل کے قیدی بن کے بربر کے علاقے میں پہنچ جانا, وہاں میرے بیٹے کا نمائندہ تجھے لینے آ جائے گا. لیکن یہ اس بات پہ آ کے دنیا کے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جس امام کو مانتے ہیں وہ تو ایک کنیز کا بیٹا ہے, وہ ایک کنیز کا بیٹا ہے, وہ ایک فروخت ہوتے ہوئے آئے تھی. اور یاد رکھو جو دنیا کا بندہ بکواس کرے میرے امام کی ماں کے بارے میں کہ وہ ایک کنیز تھی, فروخت ہو کے آئی تھی, تو اس کے لیے یہی بات کہہ دینا کافی ہے کہ یاد کر اگر یوسف جیسا غلام بن کے بکنے کھوٹے سکوں پہ بک جانے کے باوجود نبوت کی منزل پہ جا سکتا ہے تو کیا میری آقا ذاتی تلقہ عصمت کی منزل پہ نہیں جا سکتی؟ ارے اور پھر مزے کی بات سن, یوسف کے خریدار کوئی اور تھے اور یوسف کی قیمت کھوٹے سکے بنے. اس کے خریدار گناہگار تھے, پھر بھی وہ نبی بن گیا جس کے خریدار خود معصوم تھے. صلاح پڑھیے بی بی کی ذات پہ لاگے بات. اس بی بی کا مذاق ہے جس کی نعت انجیل میں کی گئی, اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام وقت کی بارگاہ میں کہ مولا ہم تم مجبور لوگ کچھ نہ کر سکتے, مولا ہماری اس خطا کو معاف کر, مولا ہم نصرت کا وعدہ کر رہے ہیں, مولا زیارت کی تمنا ہے, مولا ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے, ہمارے سستیوں کہانیوں کو معاف کیجیے, مولا ہم اس آنے کو نہیں بھولے, ہمیں وہ ثانیہ یاد ہے, اور مولا ہمارا دل تڑپ رہا ہے کہ کب آپ کا ظہور پر نور ہو, ہم ایک ایک گری ہوئی اینٹ کا حساب لیں. تو جان میں نے خشیت ہے دوسرا حصہ جو رکھا ہے اس میں نے آیت تلاوت کی ہوئی ہے, اور مشہور عالم آیت ہے کہ ہر بندہ دن میں کہتا ہے یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری ہی مدد تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اسی سورہ الحمد کے اسی حصے کو پڑھ کے ہر لوگ, ہر بندہ ہمیں یہی تلقین کر رہا ہے کہ جب نماز عبادت اللہ کے لیے ہے تو مدد بھی صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. اور انہی دو جملوں کو لے کے ہر خود ساختہ توحید پرست ہمیں توحید پرست کی دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب عبادت اسی کی ہے تو مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے. مجھے انکار نہیں ہے ہم کو, عبادت بھی اسی کی, مدد بھی اسی کی, لیکن جو بات دنیا کہہ رہی ہے تو اس کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو مدد کرے اس کو کہتے ہیں ناصر. ناصر کا معنی ہے مدد کرنے والا. نصیر کا معنی بھی ہے مدد کرنے والا. انصر کا معنی بھی مدد کرنے والا ہے. یاد رکھیے, ناصر مدد کرنے والا, نصیر تھوڑی زیادہ مدد کرنے والا, انصر ایسا مدد کرنے والا کہ جس سے بڑا کوئی مدد کرنے والا نہیں. ناصر بھی مددگار ہے لیکن ناصر کی مدد محدود ہے. نصیر بھی مدد کرنے والا ہے لیکن اس کی بھی مدد محدود ہے. لیکن انصر اس مددگار کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. جیسے کابر بڑا, کبیر بڑا, اکبر ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو. تو ناصر, نصیر اور انصر سب اپنے اپنے سیغوں میں ایک معنی رکھتے ہیں لیکن ان کے معنی کے وزن الگ الگ. ناصر مدد کرنے والا, نصیر تھوڑی زیادہ مدد کرنا, انصر ایسا مدد کرنے والا
کہ جس کے بعد کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور انصر اس مددگار کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی مدد کے لیے کسی کا محتاج بھی نہیں. ہم خدا کو ناصر بھی مانتے ہیں, خدا کو نصیر بھی مانتے ہیں, اور خدا کو انصر بھی مانتے ہیں. تو وہ مدد ناصر بھی ہے, نصیر بھی وہ ہے, انصر بھی وہ ہے. اب اللہ ہی سب سے بڑا مددگار ہے, کیونکہ وہی اکبر ہے, وہی اکمل ہے, وہی انصر ہے. ایسا انصر کہ جو کسی کی مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں, اور ایسا مددگار انصر ہے کہ وہ اس سے بڑا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. تو جو پوری کائنات میں ناصر و نصیر ہونے کے بعد انصر ہے, یعنی اتنا بڑا مددگار ہے, وہ مددگار سب سے بڑا ہونے کے بعد خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ, اے ایمان لانے والو تم اللہ کی مدد کرو. تھوڑا میرے ساتھ ملانا میں ایک بہت بڑی منظر پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, خاص مقام پہ لے جانا چاہتا ہوں, خاص سمجھانا چاہتا ہوں. لفظوں پہ غور کیجئے گا. اللہ کیا ہے؟ انصر ہے, ناصر بھی ہے, نصیر بھی ہے, اور انصر بھی ہے. اب عزیز ارمان, ناصر جو مدد کرے, منصور جس کی مدد کی جائے, ساجد جو سجدہ کرے, مسجود جس کو سجدہ کیا جائے. اسی طرح عابد جو عبادت کرے, اور معبود جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ معبود ہے, مسجود ہے, لیکن عابد نہیں. اللہ خود ساجد نہیں, اللہ ساجد نہیں, اللہ عابد نہیں. کیا ہے اللہ؟ اللہ مسجود ہے, اللہ معبود ہے, لیکن انصر کے معاملے میں, نصرت کے معاملے میں وہ خود ناصر بھی ہے اور منصور بھی ہے. بھائی ناصر جو مدد کرے اور منصور جس کی مدد کی جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, وہ کسی کا نام محتاج ہونے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو تم اللہ کی مدد کرو. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے مدد مانگنے سے پہلے ایک مخصوص گروہ کو بلایا, اے ایمان لانے والو. اب خود وحدہ لا شریک ہے اور کسی کا محتاج نہیں, وہ سب سے بڑا مددگار انصر ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے ایمان لانے والو تم اللہ کی مدد کرو, تم اللہ کی مدد کرو. ایمان لانے والو تم اللہ کی مدد کرو. تو مومنوں سے مدد مانگنے کے باوجود اللہ کی توحید میں فرق نہیں پڑا. تو جب مومنوں اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کے باوجود اللہ کی توحید میں فرق نہیں پڑتا, تو کوئی مومن کل ایمان سے مدد مانگ لے تو اس کے ایمان میں فرق کیسے آ سکتا؟ تو اس نے کیا کہا, اے ایمان لانے والو. کون کہہ رہا ہے؟ جو خود انصر ہے. وہ ساجد نہیں, مسجود ہے, وہ عابد نہیں, معبود ہے, وہ انصر ہے, ساتھ ہی منصور ہے, مدد کرتا بھی ہے, مدد لیتا بھی ہے. اور پھر خالی مدد غیر مشروط نہیں لیتا,
شرط کے ساتھ لیتا ہے. پہلی شرط کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یا ایھا الناس نہیں کہتا، کیونکہ ناس سے اس کو اتنی الفت نہیں. بھائی ناس مومنوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان مشروط شرط مت ہے. اور پھر آگے پہلی شرط کیا کہتا ہے؟ مومنوں، ایمان لانے والوں، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو تو پھر کیا ہوگا؟ ینصرکم، پھر وہ تمہاری مدد کرے گا. کہتے تھے اللہ سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، تو وہ تو مدد دینے کے لیے بھی کہتا ہے پہلے تو کر. ضرور کرے. لوگ کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد مانگ، میں بھی کہتا ہوں اللہ سے مدد، لیکن اللہ نے کہا مدد کے اصول بتائے کہ مدد بھی میں کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان بھی رکھ پہ اور میری مدد کر، پھر میں تیری. یعنی وہ مدد کرتا تبھی ہے جب پہلے بندہ اس کی مدد کرے. پہلے ایمان لائے پھر اس کی مدد کرے تو پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ینصرکم، میں تمہاری مدد کروں گا. یا اللہ کیسی مدد کرے گا؟ پیسہ دے گا، دولت دے گا، بادشاہی دے گا؟ کہا یہ تو خیرات ہے. میری مدد چاہے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. وہ مدد چاہے یثبت اقدامکم، اس کی سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ وہ تمہارے قدموں کو تمہارے لیے مضبوط کر دے گا، وہ تمہیں تمہارے قدموں پہ کھڑا کر دے گا. دنیا کو کوئی طوفان تمہارے قدموں کو ہلا نہ سکے گا، تمہارے قدموں کو اکھاڑ نہ سکے گا. یعنی اللہ کی مدد کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اس کی مدد کرنے کے بدل میں وہ مدد یہی ہے کہ اللہ قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے، اللہ پاؤں کو مضبوط کر دیتا ہے. بڑے بڑے طوفانوں میں وہ بندہ ثابت قدم رہتا ہے. تو عزیزان من، جو اللہ ناصر و منصور ہے، اس نے بندے کو کہو کہ پہلے تو ناصر بن، پھر میں تیرا منصور بنوں گا، اور جب میں تیرا منصور بنوں گا تو پھر اس کے بعد میں انصر بنتے ہوئے تیرے قدموں کو مضبوط کر دوں گا. تو یعنی اللہ کا مددگار وہی ہے جس نے اللہ کی مدد کی، اور اللہ کی مدد اسے یہی ہے جو اس کے قدم ثابت رہے. تو جو ثابت قدم ہے وہ اس کو اللہ کی مدد بھی ہے، وہ اللہ کا مددگار بھی ہے. تو اب قرآن میں مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کہہ رہے نبی یاد کر، جب لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کو بلا رہا تھا، وہ آ نہیں رہے تھے. مجھے نہیں پتا کس کے قدم اکھڑ گئے، کون کون چلا گیا، لیکن ایک بات طے ہے کہ جس کے بھی قدم اکھڑے ہیں نہ وہ ناصر ہے نہ وہ منصور ہے. اس لیے وہ کل بھی نامنظور ہے، آج بھی نامنظور ہے. اللہ سے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بات پر محمد و اللہم صلی اللہ. اللہ کی پہلی مدد کیا ہے؟ پھر سننا، یہ تو سورہ محمد سے تھی کہ لو ایمان والو میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. اور پہلی مدد یہ ہے کہ تمہارے قدم قائم رہیں گے، مضبوط رہیں گے. بات کن سے ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے. مدد مانگتے ہوئے اللہ پہلی شرط کیا رکھا ہے؟ ایمان. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، کونوا انصار اللہ، کہ تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ.
پھر کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ہے ایمان لانے والو تم سارے اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا تھا کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے، تو اس کے 12 حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ شرط کیا تھی؟ ایمان والوں سے کہہ رہے اللہ کہ میرے مددگار بنو۔ کیسے مددگار؟ یہ خیراتی مددگار نہیں، رسید بک والے مددگار نہیں، یہ چندہ بک والے میرے مددگار نہیں، یہ اللہ کی مسجد و مدرسہ بنانے والے مددگار نہیں، یہ یتیم خانے چلانے والے مددگار نہیں۔ شرط رکھی کون انصار بن جا اللہ کے، کیسے؟ جیسے عیسیٰ کے حواری بنے تھے۔ پھر لفظ مال کیا ہوا؟ مومن۔ یہ دیکھیے پہلی سورہ محمد میں کیا کہا؟ ایمان لانے والوں تم اللہ کی مدد کرو، اور پھر سورہ ال عمران میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور پھر اللہ مدد کی ہی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اے نبیو جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں تو پھر میرا ایک نبی آئے گا، تو کیا کرنا؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم میرے اس رسول پہ پہلے ایمان لانا پھر اس کی مدد کرنا۔ قانون مدد کیا ہے اللہ کا؟ خود کہہ رہا ہے جب اپنی مدد مانگتا ہے تو اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تم میری مدد کرو، ایمان لانے والوں تم میرے مددگار بن جاؤ، اور پھر اس آیا میں کہہ رہا ہے کہ اے نبیو تمہیں کتاب و حکمت دے دوں تو میرا ایک نبی آئے گا، تو جب نبی آ جائے تو تم سب مل کر اس کی تصدیق کرنا، لتؤمنن بہ، پہلے اس پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، پھر اس کی مدد کرنا، یعنی ایمان پہلے لانا مدد اس کی بعد میں کرنا۔ ایمان پہلے لانا نبیوں سے کہہ رہا ہے، ایمان پہلے لانا مدد اس کی بعد میں کرنا۔ اللہ جب اپنے لیے مدد مانگتا ہے تو اس وقت کہتا ہے ایمان والوں میری مدد کرو، اور جب مصطفیٰ کے لیے مدد مانگتا ہے تو یہی کہتا ہے ایمان پہلے لانا مدد اس کی بعد میں کرنا۔ یعنی یہ قرآنی قانون الہی ہے کہ اگر اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کی مدد کسی سے لینی ہو تو اس کا ایمان پہلے دیکھ لیتا ہے۔ اپنی مدد کے لیے کہا تو اس وقت یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا اے لوگوں نا، بلکہ کہا اے ایمان لانے والوں تم اللہ کی مدد کرو، اے ایمان لانے والوں کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور جب نبیوں کی باری آ گئی تو کہا نبیوں میرا رسول آ رہا ہے، تم اس پہ ایمان پہلے لانا پھر اس کی مدد کرنا۔ یعنی اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کی مدد کے لیے ایمان کو اول نمبر پر رکھ کے دنیا کو یہی بتایا ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے رسول کے ذریعے کسی بے ایمان کی مدد کو قبول نہیں کرتا۔ آگے آپ اس منظر پہ کہ اللہ اپنی مدد اور اپنے رسول کی مدد کے لیے کسی بے ایمان کی مدد کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ غیر اللہ سے باتیں کرنے والے، غیر اللہ سے مدد کا انکار کرنے والوں، یاد رکھو ہمارا مذہب دوست اور دادلی کا مذہب نہیں ہے، ہمارا بگا تشدد اور تلبات کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب تو دلیل و برہان کا ہے۔ اللہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے تو وہ اللہ ہو کے غیر اللہ سے مدد نہ مانگتا۔ اس نے اگر اپنی اور اپنے نبی کی مدد رکھی ہے تو اس کے لیے ایمان کو شرط اول رکھا ہے
قرآنی اول کیا ہے؟ ایمان. ایمان پہلے شرط ہے، مدد بعد میں. اب تو واقعہ مسلمانوں نے لکھا ہے، سب مانتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں لیکن واقعہ لکھا ہے. لکھا پتہ کیا ہے؟ ایمان حمزہ. ایمان قانون ذہن میں آ گیا مدد کا، کہ اگر کسی نے اللہ کے ہوتے ہوئے بھی مصطفیٰ کی مدد کرنی ہو اور اللہ کو بھی کوئی مدد کرنی ہو، چاہے چندے کی صورت میں، چاہے رسید کی صورت میں، ایمان پہلے شرط ہے. ایمان نہیں تو جو کچھ بناؤ فضول ہے. ایمان شرط ہے نبی کی مدد کے لیے، ایمان شرط ہے توحید کی مدد کے لیے. جو خود لوگوں کی مدد کرتا ہے عنصر ہو کر، وہ منصور بن کے سب کی مدد لیتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ. بے ایمانوں سے اللہ نہ چندہ لیتا ہے نہ مدد لیتا ہے، کچھ نہیں لیتا اللہ. کس سے؟ بے ایمانوں سے. اب سننا واقعہ لکھا ہے امام حمزہ کا دنیا نے. واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل دیوار کعبہ کے پاس کھڑا ہو کے آقا دو جہاں کی توہین کر رہا تھا، نبی پاک کی توہین کر رہا تھا، اور سرکار حمزہ سید الشہداء کا لقب پانے والے شکار سے واپس آ رہے تھے. تو کسی نے بتایا حمزہ ابو جہل تیرے بھتیجے کی توہین کر رہا ہے، اس سے برا بلا کہہ رہا ہے. تو سب تاریخ لکھتے ہیں مسلمان سیرت نگار کہ جناب حمزہ آئے اور انہوں نے آتے ہی دیکھا کہ وہ توہین کر رہا ہے مصطفیٰ کی. تو انہوں نے زور سے کمان کو اٹھایا اور زور سے ابو جہل کے سر پہ دے ماری کہ اس کا سر دیوار کعبہ سے ٹکرا گیا، پھٹ گیا. اور اس کا سر پھوڑنے کے بعد جناب حمزہ آئے، گھر میں آئے تو دیکھا مصطفیٰ سامنے ہیں. تو جناب سرکار مصطفیٰ کو دیکھ کے جناب حمزہ فرماتے ہیں میرے محمد بھتیجے، ابو جہل تیری توہین کر رہا تھا، میں اس کا سر پھاڑ کے آ گیا ہوں. ابو جہل تیری توہین کر رہا تھا، میں اس کا سر پھوڑ کے آ گیا ہوں. تو جیسے کہا تو حق تو یہی تھا نا کہ رسول کہتے مہربانی. لیکن سیرت نگاروں نے پتہ کیا لکھا ہے کہ جیسے جناب حمزہ نے کہا کہ مصطفیٰ میں تیری مدد کرتے ہوئے ابو جہل کا سر پھوڑ آیا ہوں، تو اس لمحے مصطفیٰ نے کیا کہا؟ حمزہ. چچا نہیں تھے، چچا، لیکن چچا کا لفظ نہیں کہتے. تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا حمزہ جب تک آپ ایمان نہ لائیں گے اس وقت تک نہ ہی میں آپ کو چچا کہوں گا نہ ہی آپ کی کوئی مدد قبول کروں گا. غور کریں، یہ سیرت نگاروں نے واقعہ تو لکھ دیا، غور نہیں کیا. میں نے تو مضمون بنایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے سیرت کی کتابوں سے واقعہ تو مل گیا کہ یہ نبی نے کیا کہا. حمزہ نے سر پھوڑا تھا ابو جہل کا، مدد کی تھی انہوں نے اپنی طرف سے رسول کی، اور مدد کرنے کے بعد آ کے کہتے ہیں میں نے تیری مدد کی ہے، میں نے تیرے دشمن کا سر پھوڑ دیا ہے. تو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ حمزہ 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 جب تک ایمان نہ لاؤ گے نہ میں تجھے چچا کہوں گا نہ ہی میں تیری مدد قبول کروں گا، نہ تجھے چچا کہوں گا نہ تیری مدد قبول کروں گا. یہ واقعہ لکھا ہے. تو کہتے ہیں اسی وقت جناب حمزہ نے کلمہ پڑھا تو وہ چچا بھی بن گئے اور مدد بھی قبول ہو گئی. وہی نے لکھا انہوں نے اسی موقع پہ کہا اچھا مجھے ایمان دے دے، میں ایمان لاتا ہوں تجھ پہ. تو یعنی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک چچا نے مدد کی اور رسول نے کہا نہ ہی تو میرا چچا ہے نہ ہی تیری مدد ہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے پاس ایمان نہیں. تو جن لوگوں نے جن کلموں سے جن قلم سے یہ واقعہ لکھا انہی نے سیرت میں لکھا کہ نبی بیت اللہ کے سائے میں عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل نے اونٹ کی اوجری اٹھائی، رسول کے اوپر ڈال دی، رسول سوٹری کے اوپر سے نیچے سے نکلے اور اسی حالت میں سیدھے کر رہا ہے اور اس
چچا کے بارے میں لکھا کہ اس نے مدد کی تو رسول نے کہا نہ تو میرا چچا ہے نہ ہی تیری مدد قبول کی ہے. اور اس دوسری واقعے سے ساتھ ہی کچھ حصوں کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو جہل نے رسول کی توہین کی تو نبی سیدھا ابو طالب کے کمرے میں گئے اور جا کے اسے چچا بھی کہا اور اس کی مدد بھی مانگی. تو اب رسول کا ابو طالب کو چچا کہنا اور اس کے بار بار مدد مانگنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس دور میں بھی نگاہ رسالت میں ابو طالب جیسا صاحب ایمان کوئی بھائی نہیں. دنیا کے ستم علمی پہ کہ لوگ مدد کے قائل ہیں ایمان کے قائل نہیں. جبکہ خود ہی واقعہ لکھا ہے کہ جب رسول نے تبلیغ شروع کی تھی اس وقت بھی مدد ابو طالب سے ہی لی تھی. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایمان پہلے لانا مدد بعد میں کرنا. اور اس لمحے بھی نبی نے جب تبلیغ شروع کی تھی مدد ابو طالب سے. اس سے پہلے تو کوئی بولنے نہیں دیتا تھا گھر بھی ابو طالب کا. اور میں نے پچھلے سال کیا تھا نا کہ نبی نے بلایا اسے تھا جسے ایمان کی ضرورت تھی جنہیں ہدایت کو بلایا تھا نا. اب نبی بلاتے رہے سنتا کوئی نہیں تھا. تیسرے دن رسول نے اپنے چچا سے مدد مانگی کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں. چچا میری مدد کرو. کہا میں بولوں گا پہلے میں بولوں گا آغاز میں کروں گا. کیا کہا کہ کوئی نہ اٹھے جب تک میرے بھائی کا بیٹا محمد بات نہ کر لے. اسلام شروع ہو رہا ہے اور قانون الہی نبیوں کے لیے تھی اللہ کا کہ ایمان پہلے لانا مدد بعد میں کر. اور ادھر اسلام شروع ہو رہا ہے بظاہر اور نبی مدد لے رہے ہیں ایسے تھے. اور اس کی مدد کے بعد نبی کھڑے ہوئے اور نبی نے بھی کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کوئی ہے مجھ پہ ایمان لانے والا. اور یہی لکھا ہے نا جی کہ رسول نے پہلے کہا کہ میرے پہ ایمان لاؤ تو سب سے پہلے کہ 10 سال کا بچہ ایمان لایا. اب اس نے کہا تو رسول نے کہا جو اس وقت مجھ پہ ایمان لائے گا اور جو میری مدد کرے گا. رسول نے ایمان پہلے مانگا مدد فوراً بعد میں مانگی ان لوگوں سے کہ ایمان لاؤ اور میری مدد کرو. اور پھر ساتھ ہی معاشرت رکھی انعام رکھا کہ جو اس لمحے میری مدد کا اعلان کرے گا وہ میرا وصی بھی ہے وہ میرا خلیفہ بھی ہے. تو سب نے لکھا کہ ایک 10 سال کا لڑکا اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ انا ناصرک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں میں آپ کا ناصر ہوں. تو فوراً نبی نے کہا یا علی انت وصی و ولی و خلیفتی. اے علی تو ہی میرا وصی ہے
اللہ کا نعرہ لگایا علی نے تھا. فوراً نبی نے کہا تھا یا علی. علی نے کہا یا رسول اللہ, اور فوراً نبی نے کیا کہا؟ یا علی. یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے, یا علی کہنا نبی کی سنت ہے. یہ باتیں کرنا اعلان کیا کس نے؟ علی. مدد, اور مدد ہر لمحے جاری رہی اور آج تک جاری ہے. وہ وعدہ علی نے کیا تھا, آج تک علی کی اولاد اسی وعدے کو نبھا رہی ہے. اس وعدے کو نبھانے کی آنا ناصر یا رسول اللہ, لفظ یا رسول اللہ کی لاج رکھنے کے لیے اولاد علی قربانیاں پیش کر رہی ہیں. سننا چاہو گے دنیا والوں, رسول کی نصرت جو علی نے وعدہ کیا, علی کا وعدہ پورا کرنے کے لیے حسن آئے, علی کا وعدہ پورا کرنے حسین آئے, اور علی کا وعدہ پورا کرنے کے لیے علی کا علی پوتا سید الساجدین علی زین العابدین. بس اللہ ہے, وقت قلیل ہوتا ہے, وہ مناجات پیش کرتا اپنے سلمان. اس رسول کے وعدے کو پورا کیا. اور عجیب منظر عزا ہے میرے اس امام کی, خیمے جل رہے ہیں, امام ذوق و بیماری میں ہے, اتنا مجبور ہے کہ اٹھ کے باہر جا نہیں سکتا. خیمے جل رہے ہیں, سادانیاں خیموں پہ بدلتے بدلتے آخری خیمے میں ہے, اور جب آگ کی حرارت بڑی اور بڑھ کے دستار امامت تک پہنچی تو اس لمحے کا اماں کیا ہو گیا؟ خیمے جل رہے ہیں, آخری بچہ ہے, تو اماں میرے چچا پاس کہاں گئے, میرا اکبر کہاں گیا, میرا بابا کہاں گیا؟ اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا علی کا وعدہ پورا کرنے کے لیے سجاد یا تو بچا ہے یا میں زینب بچا. بس علی کی علی بیٹی علی کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے چلتے خیمے سے عابد بیمار کو اٹھا کے لے آئی. خیمے جل گئے, سادات کے بچے بکھر گئے. علی کا وعدہ پورا کرنے کے لیے علی کی بیٹی میدان کربلا میں صحابہ کو عمل آ گئی. روایات کہتی ہے بی بی نے دیکھا سادات کے بچے بکھر گئے ہیں, کہا اما فضا بہن ام کلثوم آؤ بچوں کو اکٹھا کرے. جتنے بچے زندہ حالت میں ملے تھے بی بی نے اکٹھے کر لیے, لیکن ایک بچی نظر نہ آئی. تو بی بی نے تڑپ کے کہا اما فضا بہن ام کلثوم مجھے سکینہ نظر نہیں آ رہی. بھائی حسین نے وقت آخر خصوصاً کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال. زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا, خیال رکھنا. بس بی بی تڑپ کے بیبیوں کو ساتھ لے کے مقتل میں چلی آئی. سکینہ سکینہ کہہ کے پکارتی رہی کہ اچانک بیبیوں کی نظر پڑی ایک سر بریدہ لاش ہے جس کے قدموں میں سکینہ سر رکھ کے سو رہی ہے. تو بی بی کو بچی ملی تو جلدی سے بی بی بچی کے پاس پہنچی اور جگانا چاہا, اٹھانا چاہا. کٹے گلے سے آواز آئی زینب نہ جگانا, بڑی مشکل سے رو رو کے سوئی. بڑی مشکل سے رو رو کے سوئی ہے. بس یہ آواز سنی تھی کہ بی بی کا گریہ بھوکا بلند ہو گیا. بی بی کا گریہ بلند ہونا تھا کہ علی کی پوتی اٹھی. جیسے سکینہ اٹھی تو بی بی نے ٹھوک میں لیا اور پوچھا سکینہ
अम्मा जैसे मैंने आके कहा कि बाबा तेरी सकीना को नींद आ रही है, तो अम्मा इसी कदे गले से इसी सरबरीदार लाश से आवाज आई थी, आजा मेरी सकीना, आजा मेरी सकीना। अम्मा मैं लाशे पे आ गई, जब सीने पे देखा तो उस वक्त मैं हैरान हो गई कि मेरे बाबा के सीने पे 9 नेज़े की अनिया थी, कोई जगह नहीं थी कि जहां मैं सर रख ले सो जाती। अम्मा मुझे बाबा के बदन पे कहीं जगह न मिली, तो बाबा के कदमों में सर रख के सो गई हूँ। जब बीबी को पता चला ये मेरे भाई का लाश है, तो अली की अली बेटी, अली के बेटे हुसैन के लाशे के चौगिर्द घूम के देखती रही, ताराव करती रही और कहती रही तू वही हुसैन है जिसे मादारा ने जिगरिया पीट के बोला था, क्या तू वही हुसैन है जिसे नाना रसूल बोले नबूवत लिए फिरते थे। तो आवाज हाँ मैं वही हुसैन हूँ। बीबी ने कहा कि तू मेरा भाई हुसैन है, तो फिर बता आईना रासों का, आईना लिबासों का, आईना खातिमों का, भैया तेरा सर का है, तेरा लिबास का है, तेरी उंगली का है, कटे गले से आवाज आई ज़ैनब, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू बता आईना रिदाओगे, तेरी चादर कहाँ गई? बीबी ने कहा भैया तेरे गले का खून अभी बंद नहीं हुआ था, सिमरने लगी से समा देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत 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 से समा देख रहा हूँ। मैं पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ। सजाद के खैमों का, सजाद के खैमों का धुआं देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ। ज़ैनब चली जिस आग में आबिद को बचाने, ज़ैनब चली जिस आग में आबिद को बचाने, उस आग में पैरों के, उस आग में पैरों के निशान देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ मैं, पर्दाए गैबत समा मैं, पर्दाए गैबत से समा देख रहा हूँ। ज़ैनब चली जिस आग में आबिद को बचाने, ज़ैनब चली जिस आग में आबिद को बचाने, उस आग
رخ پہ لیے کرتے بوسے شہوارا جس رخ پہ لیا کرتے بوسے شہوارا اس رخ پہ تماچوں کے اس رخ پہ تماچوں کے نشان دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں سجاد کے خیموں کا سجاد کے خیموں کا دھواں دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما 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 دیکھ رہا ہوں مقتل میں کہاں ثانی زہرا کی رضا ہے مقتل میں کہاں ثانی زہرا کی رضا ہے عباس کے بازو ہیں عباس کے بازو ہیں کہاں دیکھ رہا میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں جس سر پہ سجا کرتی تھی دستار محمد جس سر پہ سجا کرتی تھی دستار محمد اس سر کو سرے نو کے اس سر کو سرے نو کے سنا دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما 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 دیکھ رہا ہوں گوہر ہے جہاں دفن سقیفہ کی شہیدہ گوہر ہے جہاں دفن سقیفہ کی شہیدہ اس قبر کو بے ناموں اس قبر کو بے ناموں نشان دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں میں پردۂ غیبت سے سما دیکھ رہا ہوں ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی پنارا غازی ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی پنارا غازی ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی
تن کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو لگے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی سچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا
कहना